بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں؟ تو اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ العزیز ایڈیمس اینڈ فریزل وربس کی جو سیریز ہے جو ہم نے سٹارٹ کی تھی پچھلی دو ویڈیوز میں، اس کا یہ تھرڈ پارٹ ہے. بیسیکلی یہ سیکنڈ پارٹ ہے. اس میں سیکنڈ سیٹ ہم ایڈیمس کا جو ہے اور سیکنڈ ملٹی سینٹینس اس میں کور کریں گے. اور میں امید کرتا ہوں کہ پچھلی ویڈیو بھی آپ کو ہیلپنگ لگی ہوگی اور آپ نے اسے لائک کیا ہوگا، اور یقیناً اس ویڈیو کو بھی آپ لائک کریں گے. بیسیکلی اس سیٹ میں کچھ ایڈیمز جو ہیں وہ تھوڑے سے زیادہ ہیں، 40 کے راؤنڈ اباؤٹ ایڈیمز اس میں ہم انشاءاللہ العزیز ایزیلی کور کرنے کی کوشش کریں گے. اور بالکل شارٹلی، اتنی زیادہ اگر ایک ورڈ کی یعنی کہ ایکسپلینیشن کی جائے تو یہ کافی ٹائم ٹیکنگ ویڈیو بن جائے گی. سو اس لیے آپ میننگ کو سمجھنے کے لیے، فار ایگزامپل جیسے بلیک شیپ، اس کے میننگ کیسے بن رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، جیسے ٹیپیکلی آپ ویڈیوز میں دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک ورڈ کے یا ایک ایڈیم کے میننگ یاد کروائی جاتی ہیں اسی کی ورڈنگ کو دیکھتے ہوئے. تو وہ یہاں پہ نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ موٹی ایکسپلینیشن جیسے کہتے ہیں نا، وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. اور اسے ملٹی سینٹنسز میں یا اس طریقے سے، اس وے میں جا کے اسے کور کرنے کی کوشش کریں گے جو ہم نے فرسٹ پارٹ میں یعنی کہ جو انٹروڈکٹیو ویڈیو تھی اس میں ہم نے اس کے ریلیٹڈ کچھ پڑھا تھا. یعنی کہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ اور یونیک کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کور ہو سکے اچھے سے. تو سٹارٹ کرتے ہیں. ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اسے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھ لیں اور اس ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دیں. فرسٹ ہے کولڈ شولڈر اینڈ کولڈ کمفرٹ. تو اس کے میننگ ان فرینڈلی رسپانس کرنا، ٹھیک ہے جی، یا ایک لمیٹڈ انکریجمنٹ کرنا، یا کسی کو ایک محدود ہمدردی، تسلی یا اس کی حوصلہ افزائی کرنا. ایک غیر دوستانہ جواب آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ کسی کی توقعات، جتنی توقعات تھی اس سے کم اس کے ساتھ بیہیو کرنا، ٹھیک ہے جی، ٹھنڈا ذرا رہنا. تو یہ ہے جی کولڈ شولڈر، یہ ناؤن ہے، اسے ناؤن والے سینٹینس میں یوز کریں گے. دی سیکنڈ ون از اے ویٹ بلینکٹ. یہ کیا ہے؟ یہ ایسے شخص کے بارے میں کہتے ہیں جو جوش و خروش کو ٹھنڈا کر دے یا مزے کو کرکرا کر دے، رنگ میں بنگ ڈال دے. اور یو کین سے سم ون ہو اسپوائلز دی پلیئر آف ادرز، جو دوسروں کی پلیئرز میں کچھ گڑبڑ کر دے، ٹھیک ہے جی. یہ بھی ناؤن ہے، ناؤن میں یوز کیجیے گا. تھرڈ ہے جی اے بروکن ریڈ. اے بروکن ریڈ کے میننگ یعنی کہ ایک ناقابل یقین شخص، ایسا شخص جو ان ریلائیبل ہے، جس پہ ہم نہیں رہ سکتے، یعنی کہ اس کے اعتبار پہ ہم کوئی اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتے، تو اسے بروکن ریڈ کہا جاتا ہے. یہ ایڈجیکٹو ہے، اس ایڈجیکٹو والے سینٹینس میں آپ یوز کریں گے. اے ڈارک ہاؤس، اے ڈارک ہارس. ڈارک ہارس کا مطلب کیا ہے؟ ڈارک کے میننگ آپ کو ویسے پتا ہے، یعنی کہ ایک چھپا ہوا رستم، اندھیرے میں اس کی کامیابی ہے، جس کی کامیابی تھوڑی سی، گھوڑا آپ کو پتہ ہے بڑا یعنی کہ تیزی میں اسے، یعنی کہ ایک اچھائی کے لیے یہ جانور کی مثال دی جاتی ہے، اور مسلمانوں کے لیے یہ ایک عظیم جنگی ہتھیار بھی تھا، یعنی کہ اسے اچھائی. لیکن ڈارک ہارس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی اچھائی جو چھپی ہوئی ہو، جو اندھیرے میں ہو، ٹھیک ہے جی، چھپا رستم. دی نیکسٹ ہے جی اے برڈ پیسج. بٹ ڈارک ہارس جو ہے اسے آپ ناؤن میں یوز کیجیے گا. اے برڈ آف پیسج، یہ بھی ناؤن ہے. یہ کہتے ہیں یعنی کہ گزرنے کا یا وقت کے گزرنے کا پرندہ، یعنی کہ آوارہ، ٹھیک ہے جی، آوارہ کو یہ کہتے ہیں، ناؤن ہے جی. نیکسٹ ہے اے کلوز فسٹڈ مین. کلوز سے میننگ بند، فسٹڈ مٹھی بند، یعنی کہ کنجوس شخص، یہ بھی ناؤن ہے. اے مین آف اسٹرا. مین آف اسٹرا سے میننگ یہ بھی ناؤن ہے، ایک غیر اہم شخص، غیر اہم آدمی، ناؤن ہے یہ بھی. اے ولف ان شیپس کلوتھنگ، یہ بھی ناؤن ہے. اس کے میننگ کیا ہے؟ اے ولف ان شیپس کلوتھنگ، شیپس کے کپڑوں میں ولف، یعنی کہ بغل میں چھری، منہ میں رام رام، یا ایسے کہہ لیں کوئی ایسا شخص جو کہ ڈبل فیسڈ ہے یا منافق ہے. نیکسٹ ہے اے بلیک شپ. اے بلیک شپ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ ایک کالی بھیڑ، دغا باز، ٹھیک ہے جی، یہ بھی ناؤن ہے. اے فیئر ویدر فرینڈ. فیئر ویدر کا مطلب اچھا موسم، اور اے فیئر ویدر فرینڈ اچھے موسم کا دوست، یعنی ایک ایسا دوست جو صرف اسی وقت مدد کر سکے
when it is easy to support someone, جب کسی کی مدد کرنا آسان ہو تو مدد کرے، یہ بھی کیا ہے؟ ناؤن ہے. نیکسٹ ہے جی a slow coach. ٹھیک ہے جی، سلو کوچ سے مراد ہے سست مزاج آدمی. ٹھیک ہے جی، یہ بھی ناؤن ہے. نیکسٹ ہے ہین پیکڈ ہسبینڈ. تو ہسبینڈ کی اپوزٹ کو آپ یاد رکھیں گے تو اس کے میننگ بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں، یعنی کہ رن مرید شخص، جورو کا غلام، بیوی کا نوکر. ٹھیک ہے جی، تو یہ کیا ہے؟ یہ ایڈجیکٹیو ہے، اس ایڈجیکٹیو والے سینٹینس میں یوز کیجیے گا. اے ٹرن کوٹ، ٹرن کوٹ. ٹھیک ہے جی، ٹرن کوٹ، ٹرن کرنا، مذہب چھوڑنے والا شخص، ناؤن ہے یہ بھی. اے ڈاگ ان دی مینجر، یہ بھی ناؤن ہے، یعنی کہ یہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک ڈاگ کا ہونا. ان دی مینجر مین یہ ہے ایسا شخص جو کسی یعنی کہ بخل کی وجہ سے یا اپنی طبیعت اور عادت یا نیچر سے مجبور ہو کے ایسی چیز پر اپنا قبضہ جمائے جو اس کے کسی فائدے کی نہ ہو، کسی کو فائدہ لینے بھی نہ دے اور اس کے بھی کوئی فائدے کی نہ ہو، تو اس شخص کو کہتے ہیں ڈاگ ان دی مینجر. یہ ناؤن ہے. ایز کول ایز کیوکمبر. ٹھیک ہے جی، ٹھنڈا جس طرح کہ ایک کھیرا. ٹھیک ہے جی، یعنی کہ بالکل پرسکون، کوئی فکر نہیں ہے اسے، دنیا چاہے ادھر کی ادھر ہو جائے لیکن وہ بالکل پرسکون ہے. تو ایسے شخص کے لیے ہم یہ ایڈجیکٹیو کے طور پہ یوز کرتے ہیں. ایٹ لو ایب. اچھا، اب یہ بھی آپ نے تھوڑا سا ذہن میں رکھنا، یہ نہیں کہ میں نے آپ کو کہہ دیا کہ ہر ایڈیم جو ہے وہ یا تو ناؤن ہوگا یا ورب ہوگا یا ایڈجیکٹیو. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بالکل مکسچر ہوتے ہیں، یعنی جو اردو وغیرہ میں آپ نے پڑھے ہوں گے مرکب ہوتے ہیں، کوئی مرکب اضافی ہوتا ہے، کوئی مرکب توصیفی ہوتا ہے. آپ یہ پڑھے ہوں گے نا، میں اس لیے اردو میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں کچھ ناؤن بھی اکٹھے ہوتے ہیں، کوئی ورب بھی یا ایڈجیکٹیو بھی آ جاتا ہے، کوئی ایڈ ورب بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا اب آپ نے یہ نہیں کہنا کہ سر نے تو بولا تھا یہ ان تینوں میں سے کوئی ہوگا، اس سے باہر تو ہو ہی نہیں سکتا، اگر ہوگا تو قیامت آ جائے گی. ایسے نہیں، یعنی کہ موسٹلی ایسے ہوگا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کا کافی سارا کام ایسے ہی ہوگی، اس لیے میں آپ کو ساتھ ساتھ بتانے کی بھی کوشش کر رہا ہوں. نیکسٹ ہے جی ایٹ لو ایب، یعنی کہ لو ایب تنزلی کی حالت، پستی کی حالت میں. ٹھیک ہے جی، یہ بھی ایڈجیکٹیو کے طور پہ. کاچ ریڈ ہینڈڈ، بالکل آپ کو اس کے میننگ آنے چاہیے کہ پکڑا گیا رنگے ہاتھوں. ریڈ ہینڈڈ کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہ رنگے ہاتھوں جب کوئی اگر شادی کر رہا ہو، یہ ایک واقعے سے ایڈیم بنا ہے، تو وہ ایسے کہ کوئی بھاگ کے اگر شادی کر رہا ہو تو اسے پکڑا گیا اس وقت کہ جب اس کے ہاتھوں پہ مہندی لگی ہوئی تھی اور وہ ریڈ تھے. تو کاچ ریڈ ہینڈڈ، یہ ایڈجیکٹیو بھی ہے، ایڈورب بھی ہے. ٹھیک ہے جی، اس کے میننگ کو دیکھتے ہوئے آپ دونوں میں اسے یوز کر لیجئے گا. نیکسٹ ہے جی ایٹ اے سنیلز پیس. ٹھیک ہے جی، یعنی کہ ایک سست رفتار، سست چال چلن والا شخص، اس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں. ایڈجیکٹیو ہے یہ بھی. ٹھیک ہے جی. اینڈ نیکسٹ ہے جی ڈن اپ. ڈن اپ کے میننگ کیا ہے جی؟ یعنی کہ یہ ورب ہے بیسیکلی، فریزل ورب. ٹھیک ہے جی، اوپر ہو گیا، اس طرح کے میننگ میں یہ آتا ہے. اے تھرون ان دی فلیش، دو ہے بیسیکلی، یہ دونوں کے میننگ سیم ہے. ٹھیک ہے جی، فلیش کہتے ہیں گوشت کو، آپ نے یہ پڑھا ہوگا دی اولڈ مین اینڈ دی سی میں. اے تھرون ان دی فلیش، اے تھرون ان دی سائٹ، دونوں کے میننگ یہ ہے گوشت میں ایک کانٹا. ٹھیک ہے جی، تو اس کے یعنی کہ یہ بیسیکلی کیا ہے؟ یہ ناؤن ہے. ایز بزی ایز بی، یعنی کہ اتنا مصروف جتنی کہ ایک مکھی، یعنی بہت ہی تیز پھرتیلے شخص کے ریلیٹڈ یہ بیسیکلی بولا جاتا ہے. ایڈجیکٹیو ہے یہ این انڈر ڈاگ، یہ بھی ایک ناؤن ہے، مغلوب کمزور شخص. ٹھیک ہے جی. ایٹ بوائلنگ پوائنٹ، یعنی کہ آپ کسی بات کے بارے یہ کہہ سکتے ہیں، یا کوئی بھی ایسا کوئی ایشو جو کہ نیوز وغیرہ میں یا یعنی کہ کوئی وائرل ہو رہا ہو، تو اس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اٹ از ایٹ بوائلنگ پوائنٹ، یعنی کہ یہ نقطۂ جوش پر ہے، اس کی بڑی آج کل اٹھان ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ بھی ناؤن میں آپ یوز کیجیے گا. نیکسٹ ہے جی بٹوین دی ڈیول اینڈ دی ڈیپ سی. ڈیول شیطان کو کہتے ہیں، ڈیپ سی گہرا سمندر، یعنی کہ دو ایسی چیزوں کے درمیان جن دونوں کی طرف اگر کوئی جائے گا تو نقصان اٹھائے گا. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں جیسے اردو کے محاورے، ادھر کنواں ادھر کھائی، یا ایک پرشین کیوٹیشن ہے، نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن، نہ جانے جا سکتا ہے اور نہ
آ سکتا ہے، یعنی کہ نہ رہ سکتا ہے وہاں پہ نہ جا سکتا ہے. ایک ڈیلیما سچویشن، یعنی کہ ایک ایسی کشمکش کی حالت. بٹوین ٹو فائرز، دو آگ جو یعنی دو آتشیں ان کے درمیان، یہ بھی سیم اسی کی طرح ہے. ٹھیک ہے جی. ایٹ ڈیگر ڈران، ٹھیک ہے جی. ایٹ ڈیگر ڈران کی میننگ خون کا پیاسا، دشمن، مخالف. آن پنز اینڈ نیڈلز، یعنی کہ انگاروں پر لوٹنا، بے چینی کی حالت میں، بے چین، مضطرب، پریشان. ٹھیک ہے جی. یعنی کہ اس طرح کی سچویشن والا شخص یا کوئی بھی آپ اس کے ریلیٹڈ یہ کہہ سکتے ہیں. یہ بھی ناؤن ہے. آن ٹینٹر ہکس، ٹھیک ہے جی. یہ بھی ناؤن ہے، یعنی کہ ایک خدشہ کی حالت میں. نیکسٹ ہے جی ان اے فکس، یہ بھی ناؤن ہے، میننگ یہ کہ ٹو بی ان ڈیفیکلٹی، مشکل میں ہونا یا الجھن میں ہونا. نیکسٹ ہے جی آف ہینڈ، یہ ایڈجیکٹو ہے، میننگ یہ کہ آف ہینڈ کے میننگ یہ کہ وداؤٹ پریپریشن، بغیر تیاری کے ہونا یا کوئی کام ہونا یا کسی بھی حوالے سے یہ اس میں یوز کیا جائے. آن دی ہارنز آف اے ڈیلیما، یعنی کہ شش و پنج میں ہونا. ٹھیک ہے جی. بٹوین ٹو تھنگز، یعنی کہ آپ کو دو چیزوں کے درمیان ہے کہ کیا کریں، ادھر جائیں یا ادھر جائیں، دائیں جائیں یا بائیں جائیں، مشکل حالت میں آپ کہہ سکتے ہیں. یہ اس کے میننگ. آؤٹ آف ایلبوز، آؤٹ آف ایلبوز میننگ کہ خستہ، بدحال شخص، غربت کی حالت میں، پھٹی پرانی حالت میں، یعنی کہ خستہ حال. نیکسٹ ہے جی آن دی الرٹ. آن دی الرٹ کی میننگ آپ کو پتا ہوشیار ہونا، چوکس ہونا. ٹھیک ہے جی. ناؤن ہے یہ. نیکسٹ ہے جی آن دی اینول. آن دی اینول یہ بھی ناؤن ہے، میننگ اس کے کیا ہے، زیر بحث. رولنگ اسٹون، رولنگ اسٹون گھومنے والا پتھر، یعنی نہ ایسا شخص جو نہ ادھر کا نہ ادھر، دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. یہ ناؤن ہے، ناؤن میں اسے یوز کیجیے گا. نیکسٹ ہے جی آل ایٹ سی، بہت پریشان ہونا. ٹھیک ہے جی. یعنی ایسے تمام چیزیں ہی سمندر پر پڑی ہیں، سمندر میں پڑی ہیں. اضطرابی میں، مذبذب، تذبذب کا شکار، ناؤن ہے. افلائی ان دی آئنٹمنٹ، ناؤن ہے، یہ بھی رنگ میں بھنگ ڈالنے والی کوئی بھی ایسی معمولی سی چیز جو کسی قیمتی شے کو خراب کرے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ ہے جی اسنیک ان گراس، یعنی کہ گراس میں، گھاس میں سانپ، اور سانپ بھی گھاس کی طرح کا ہوتا ہے. یعنی کہ سانپ میں گھاس میں سانپ کے ہونے سے مطلب یہ ہے کہ جس طرح سانپ گھاس میں ہو تو وہ نظر کم آتا ہے، یعنی چھپا ہوا سا دکھائی دیتا ہے، اسی طرح چھپا ہوا خطرہ، یہ بھی ناؤن ہے. ایٹ لارج، روک یا قید کے بغیر، آزاد، بے قید، پوری طرح آزاد، پوری یعنی کہ مکمل آزادی کے ساتھ، یہ ایڈورب ہے. نیکسٹ ہے جی اوور ہیڈ اینڈ ایئرز، یعنی کہ مکمل طور پر پھنسا ہوا، اس کے سر سے اوپر، سر اور کانوں سے اوپر، مکمل طور پر پھنسا ہوا. نیکسٹ ہے انڈر اے کلاؤڈ، شک میں مبتلا ہونا، بدگمانی میں مبتلا ہونا، ناؤن ہے یہ. اے پفڈ پائپ، گیا گزرا خستہ حال. نیکسٹ اینڈ دی لاسٹ ہے جی اے پفڈ پائپ، یعنی کہ گیا گزرا خستہ حال. اس طرح کے میننگ میں اسے آپ یوز کیجیے گا. یہ تھے کچھ ایڈیمس، یہ تھوڑے سے ذرا زیادہ تھے، بٹ اس کا ملٹی سینٹینس: ڈونٹ ڈیپینڈ اپون ہم، ہی از اے پفڈ پائپ، ہی از اے انڈر اے کلاؤڈ، ہی از اوور، اب یہاں پہ اے آپ نے یوز کریں گے. ہی از اوور ہیڈ اینڈ ایئرس، ہی از ایٹ لارج. ٹھیک ہے جی. اس کا میننگ یہ ہے کہ آپ اس پہ منحصر نہ رہیں، کیونکہ وہ تو ایک پفڈ پائپ ہے، خستہ حال ہے، آپ اس پہ منحصر نہ رہیں. ہی از انڈر اے کلاؤڈ، وہ تو خود تذبذب کا شکار ہے، وہ خود شک میں یا بدگمانی میں ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح سے یہ آپ اسے کور کیجیے گا. میں امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی لیکن اگر آپ کو پسند آئے تو لازمی سے لائک کیجیے گا. اللہ حافظ.